ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ہم رام کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، ہم کسر کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، ہم پرشورام جی کے چرتر کی میمانسا کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے محمد کیا چیز ہے؟ ہم محمد کی میمانسا کیوں نہیں کریں گے اور کیوں سچ نہیں بولیں گے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ نرسنگھا نند نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بےہودہ بکواس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب ہم اپنے بھگوانوں پر تبصرہ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے محمد کیا چیز ہے؟ معاذ اللہ۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سوامی جی نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ جب ہم اپنے بھگوانوں تک کے چرتر پر بات کر سکتے ہیں تو معاذ اللہ، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہمارے لیے محمد کیا چیز ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں سوامی جی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے بھگوانوں کو کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر کیسے تبصرے کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے لیے جان ایمان ہیں، جان کائنات ہیں، اور آپ جیسے شیطانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہمارے پیغمبر پر اس طریقے کے جھوٹے، بے بنیاد اور غلیظ بکواسیں کریں۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے نبی بلکہ اس دنیا میں تشریف لانے والے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جتنے بھی آئے، یہ سب کے سب معصوم ہیں، یعنی نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، شاید ابھی آپ کو اندازہ نہیں تو اب آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہوگا۔ آپ یقین کر لیں کہ دنیا کا مسلمان وہ کہیں بھی رہے، وہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، یہاں تک کہ خود اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا مگر اپنے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے جان ایمان، شان ایمان ہیں، بلکہ جان کائنات ہیں۔ ہمارا نبی، ہمارے عقیدے کے مطابق ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر پیارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور آج آپ کو اچھی طرح یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس لیے آگے کبھی بھی ہمارے نبی پر بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، کیونکہ ہمارے نبی ہماری نظر میں کیا ہیں؟ سنو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنے نبی سے ساری کائنات سے زیادہ پیار نہ کر لے اور ساری کائنات سے زیادہ اپنے نبی کو محبوب نہ مان لے، وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر زمانے میں ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم اپنی عزتوں کو نبی کی عزتوں پر، اپنی جانوں کو نبی کے ناموس پر قربان کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے ہیں، اور ہمیشہ فخر کے ساتھ نبی کے ناموس پر ہم نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ملک کے صدر جمہوریہ، کسی بھی ملک کے راشٹرپتی کی بے عزتی اگر پورے ملک کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے تو اسی طرح آپ تقریب فہم کے لیے سمجھ لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمانوں کے نزدیک
सारी दुनिया के मुसलमानों की गुस्ताखी है, बल्कि खुद रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर को अपना सफीर बनाकर, अपना रसूल बनाकर इस दुनिया की तरफ भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ महबूब, आप लोगों से फरमा दें कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूं। और अगर इसी तरह मजहबी पेशवाओं को गालियां दी जाती रही और इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके मजहबी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखियां की जाती रही, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं और पूरे भारत के लोगों को बताना चाहता हूं, हुकूमत हिंद को बताना चाहता हूं कि अगर यही रविश चल पड़ी और यही तरीका चल पड़ा तो आज एक हिंदू स्वामी ने मुसलमानों के मजहबी पेशवा पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है। कल कोई मुसलमान हिंदुओं के मजहबी रहनुमाओं की शान में बातें करेगा, फिर कोई सिख ईसाइयों के बारे में करेगा, कोई ईसाई सिखों के बारे में करेगा, तो फिर ये मुल्क नहीं बल्कि जंग का मैदान बन जाएगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी नरसिम्हानंद जैसे लोगों के ऊपर आयद होती है। इसलिए हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि ऐसे भेड़ियों को गिरफ्तार करके इनकी असली जगह पहुंचा दिया जाए ताकि मुल्क के अंदर इस तरीके की भावनाएं पैदा न हो। सामीन किराम, नरसिंहानंद के एतराज पर अगला जवाब इंशाअल्लाह ताला कल 18 अप्रैल बरोज इतवार दोपहर 2 बजे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुंबई के तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर रिलीज किया जाएगा। उसको भी आप जरूर सुनें और हमारे मैसेजेस और लिंक्स को खूब शेयर करें।